کو نہ پائے وَإِن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، پس چاہیے کہ وہ موزہ پہن لیں، لیکن پھر ان کو وَلْيَقْطَعْهُمَا، ان کو اوپرلے حصے کو کاٹ لے، حتیٰ یکون اسفل من الکعبین، پھر ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے اور جوتے کی شکل بنا لیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں یہ جوتا، یہ جو درمیان والی ہڈی ہے نا، یہ کھلی ہونی چاہیے، یہ درمیان والی ہڈی ہے نا جوتے میں، یہ درمیان کی ہڈی ہے نا، یہاں یہ ہڈی کھلی ہونی چاہیے۔ اگر ہے یہ اگر کھلی ہو تو پھر کوئی جوتا اگر ہے اور آگے سے اگر وہ بند بھی ہو، بس یہ درمیان والی ہڈی یہ کھلی ہو تو پھر گنجائش ہے ہمیں، پھر وہ جوتا پہن سکتے ہیں۔ جیسے ہوائی چپل میں تو ہے ہی ہے، اور اگر آگے کوئی پٹی ہے، اس کی جوتے کی پٹی ہے، لیکن یہ کھلا ہوا ہے، یہ حصہ کھلا ہوا ہے تو پھر بھی گنجائش ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، یہ درمیان کی ہڈی جو ہے نا، اگر پڑھیں جو آدمی ازار کو نہ پائے فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، تو وہ شلوار کو پہن لے۔ اوپر حاشیے میں لکھا ہوا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ظاہر حدیث کو لیا ہے کہ وہ لہذا اگر ضرورت کے موقع پر محرم کے لیے موزے کا اور شلوار کا پہننا جائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ہی اگر شلوار پہننی ہے تو پھر اس کو یعنی اس کی چادر کی شکل بنا لے، ازار کی شکل بنا لے، اس کو پھاڑ دے اور اس کی چادر کی شکل بنا لے، جیسے ازار کی شکل ہوتی ہے اس طرح بنا لے اس کو، کیونکہ ورنہ پھر پہلے کیا تھا سلا ہوا کپڑا اگر 12 گھنٹے اگر وہ مسلسل پہن رکھے تو پھر اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اور ناقت ہوں، ان کی اونٹنی نے ان کو گرا دیا، ان کو مل کی وہ گر گئے اور وہ احرام کی حالت میں تھے، فمات، پھر وہ فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ، 2 کپڑوں میں ان کو کفن پہناؤ، وَلَا تُمِسُّوهُ، اور ان کو خوشبو نہ لگاؤ، اور ان کے سر کو نہ ڈھانکو، سر ان کا کھلا رکھو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہو اٹھے گا۔ آگے چلیں، لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو بعض لوگ باہری جہاز میں ان کا انتقال ہو گیا، جب وہاں پر تو بصری ہی کہ وہیں وہ غسل دے کے اور کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھ کر پھر ان کی جو لاش ہے میت وہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں، وہ تو پھر جہاں بھی ہو اللہ پاک کی ذات وہاں پر یعنی ثواب کا تعلق قائم کر دیتے ہیں، اللہ پاک راحت اور نیک ہوں تو راحت کا تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ فرض تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، اس کے لیے پھر وصیت کرنی ضروری ہے کہ میری طرف سے آپ کسی کو حج کروا دینا۔ اگر وصیت نہیں کی ہے اور پھر ان کی طرف سے حج ہوگا تو وہ نفلی ہوگا، امید ہے کہ اللہ پاک کی ذات اللہ اس نفل کی برکت سے اللہ پاک کی ذات ان کے فریضے کو ثابت فرما دیں۔ بہرحال اصل یہ ہے کہ وصیت کرنا ضروری ہے، ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر سکا تو ان کے لیے وصیت کرنی ضروری ہے کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی پھر بھی کسی نے ان کی طرف سے بلکہ بیٹے نے اور کسی نے حج کر لیا ان کی طرف سے یا کسی کو کروا دیا تو وہ حج نفلی ہوگا، لیکن امید ہے کہ اللہ پاک اللہ اس نفل کے ذریعے ان کے فریضے کو ان کے ذمے سے ثابت فرما دیں گے۔
إذ وقع عن راحلته فوقفت وأقبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوا بما يغسل وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تغمروا رأسه ولا ہمارے ہاں یہی ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم کا، اور عورت کے لیے عورت کے حج کرنے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک امین ہو، امین یعنی امانت دار، جن کے امانت پر دیانت پر اعتماد ہو تو اس کے ساتھ بھی صفحہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب میرا خیال شاید سعودی عرب میں پہلے تو خالی یہ شرط تھی، پہلے ہم شروع میں جب جاتے تھے اس وقت پھر محرم کے بغیر سفر نہیں کرنے دیتے تھے، اب میرا خیال شاید یہ شرط ختم کر دی انہوں نے۔ آگے چلیں نا، حرم مدینہ حرم مکی کی طرح نہیں ہے، یعنی جو حکم مکہ مکرمہ کے حرم کا ہے وہ مدینہ منورہ کے حرم کا حکم نہیں ہے۔ یہاں مدینہ حرم من قضاء الى قضاء لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث۔ یہاں حرم یعنی احترام کے معنی میں ہے، احترام کے معنی میں جیسے مدینہ منورہ کا حرم بھی قابل احترام ہے، لیکن حکم میں حرم مکی کی طرح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں درخت والا ہیں یا کوئی چیز اس انداز سے نہ کاٹے کہ مدینہ منورہ کی زینت میں فرق آ جائے، اس کی رونق میں فرق آ جائے۔ باقی تھوڑا بہت اگر کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب ہے کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، لہذا جو حکم وہاں تو خیر کاٹنا منع ہے، پھر یہاں پر یعنی مطلب دونوں قابل یعنی احترام ہیں، دونوں حرم قابل احترام محترم ہیں، لیکن احکام کے اعتبار سے جو حکم حرم مکی کا ہے وہ حرم مدنی کا نہیں ہے۔ بس یہاں یہ ہے کہ حرم مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی درخت والا ہے، یعنی اس انداز سے وہاں پر ان کو نہ کاٹے گا جس سے مدینہ منورہ کے رونق میں اور ان کی ہریالی میں سبزی میں فرق آ جائے گا۔ ہاں اس کی رونق برقرار رہے۔ آگے چلیں، یہاں لکھا انما اراد بذلک بقاء زینت المدینہ ہے۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم بن الله قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفا میں لکھا ہے کہ مدینہ جب بھی مدینہ کا لفظ صرف مدینہ نہیں کہنا چاہیے، المدینہ المنورہ یا مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں مدینہ منورہ کے در و دیوار چمک اٹھے، یعنی آپ کی آمد کے انوارات اثرات یعنی سب کے در و دیوار پر ظاہر تھے۔ اللہ آپ کو لے جائے۔ بھائی سعید عمرہ کیا ہے، عمرہ حج کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سب کو وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں، ہر شریف میں پڑھیں کہ دل کے اوپر کوئی نور کی برسات برس رہی ہے۔ آگے چلیں۔ افواہ کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے، زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسیح کے ساتھ، آپ کے وجود مسیح کے ساتھ زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے، زمین کا جو ٹکڑا لگا ہوا ہے، وہ خانہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، لوح کرسی سے بھی افضل ہے آقا نام ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسیح کی برکت سے زمین کا وہ حصہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد ہے اور انوارات کے نازل ہونے کا سب سے بڑا مرکز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اثر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انوارات الہیہ کی بارش نازل ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسیح کی برکت سے وہ حصہ بھی جو زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جس اثر سے لگا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد اور مرکز ہے۔ الحمدللہ وہ سب سے افضل ہے آپ تمام شہروں میں جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہاں پر نہیں۔ لیس من نقابها نقب الا علیہ الملائکہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے دروازوں پر آگے نا فرشتے کھڑے ہوں گے جو پہرا دے رہے ہوں گے، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ مدینہ منورہ نے 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زلزلہ۔ وَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، زلزلے کی وجہ سے جو کافر و منافق قسم کے لوگ ہیں وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے۔ الی النبی، ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فبایعہ الاسلام، اور اسلام پر بیعت کیا، بظاہر مسلمان ہوا، ابھی نئے اسلام میں داخل ہوا، فجاء من الغد، اگلے دن ہی اس کو بخار ہو گیا، وہ کمزور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ میں نے پہلے کیا تھا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، اللہ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں۔ اسلام لایا ابھی وہ نئے اسلام میں داخل ہوا، اگلے دن ان کو بخار ہو گیا، تو کچا ذہن عبداللہ، اور اگر حضور فرمایا کہ عقل نہیں، حضور میری بیعت کو واپس کریں، میری بیعت کو واپس کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی فابا ثلاث مرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کا فرمایا یہ بیعت واپس نہیں ہو سکتی، جب اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی، لیکن بس اس کا بس وہ بس محرومی تھی زیادہ، پھر وہ مدینہ منورہ سے چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ منورہ کی مثال کلکیر بھٹی کی طرح ہے، فرمایا تنفی خبثھا وتنسع طیبھا، فرمایا جیسے بھٹی لوہے سے میل کچیل کو، لوہے کے زنگ کو بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ یہ بھی اس قسم کے لوگوں سے مدینہ منورہ اس کی مثال بھٹی کی طرح ہے کہ جو اس قسم کے منافق اور کافر لوگ ہیں اللہ ان کو بھی باہر کر دیتے ہیں۔ اہل مدینہ کو صحت یاب فرما اور اس کا بخار جحفہ کی طرف منتقل کر دے، وہاں پر جحفہ آپ جائیں مکہ مکرمہ سے جو پرانا روڈ ہے نا، جو بدرواہ روڈ ہے، اس سے اگر جائیں مدینہ منورہ تو راستے میں ایک بورڈ لگے گا، میں جا رہا تھا ایک دفعہ تو راستے میں بورڈ لگا ہوا جحفہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی
60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر جب باہر نکلیں بورڈ آتا ہے جحفہ اہل شام کے لیے یہ میقات جحفہ نے یہاں سے وہ احرام باندھتے تھے، وہاں قریبی آگے پھر ہے وہاں قریبی جحفہ، اور وہاں پر یعنی مسجد بھی ہے جہاں سے اہل شام احرام باندھتے تھے پہلے آگے۔ اب تو خیر سڑکیں بن گئی ہیں، اب شاید دائیں سے آ جاتے ہوں، اب ذرا لیکن وہ اہل شام کے لیے میقات ہوئی تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو پرانا جو میقات ہے نا، جب اونٹ وغیرہ کے ذریعے سواری کے ذریعے سفر کرتے تھے تو اس کو پہلا پرانا روڈ یہی تھا کرنا، تو جحفہ وہاں پر، اور یہاں جحفہ میں یہاں پر یہود کثرت سے آباد تھے، تو آپ سے جب مدینہ منورہ میں بخار کی یہ بخار کی وبا پھیلی تو صحابہ کرام بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ یہاں کا جو بخار ہے اس کو جحفہ کی منتقل کر دیں، جہاں وہ یہود آباد ہیں، وہ یہودی اگر یہودی تو خدا کے غضب کے مستحق ہیں، تو ان کے لیے ان کو اگر بخار ہو جائے تو وہ اس کا ہی مستحق ہے، وہ تو غضب کے مستحق ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودی تو خدا کے غضب کے مستحق ہیں، اور ان کو اگر بخار اور ان کے لیے ان کی طرف بخار کے منتقل ہونے کی بد دعا کر دی جائے تو یہ بھی ان کے حال کے مناسب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پھر لیکن اللہ نے اب ہوا ادھر منتقل کر دی ہے، تو ہمارے کچھ ساتھی ہیں اب بھی وہاں تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تک یاد رکھنا وہاں پر نے، تو وہاں کا موسم ایسا ہے کہ اب ہوا ایسی ہے کہ بالکل نہیں جیسے بخاری کیفیت ہے وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جحفہ کی طرف منتقل کریں، تو اب بھی آپ کی دعا کا اثر ہے کہ سب تو یہودیوں کے لیے تھی نہیں ہے، پھر اب وہاں سے آگے تو مسلمان بھی ہیں، ان کو پھر اب ہوا میں اب بھی وہاں پر وہی اثر باقی ہے، لیکن بھی وہاں یعنی صحت زیادہ ہے بحالی رہتی ہے وہاں مثلا وہ بخار کسی کیفیت نہیں، اس قسم کا وہ حرکت ہو جاتی ہے وہاں پر، صحت پوری طرح بحال نہیں رہتی وہاں پر۔ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زبير عن روح القاسم عن زيد بن اسلم عن امه ان یرفس کیا فلا یرفس، اس میں بے پردی کی بات نہ کرے گا ہے، ہاں بس نہیں بہراؤ بھی ہے، ولا یجہل ہے، ولا یجہل اور نادانی، اور کوئی نادانی کا کام نہ کرے کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، گالی دے تو اس سے کہہ دے بھائی میں روزے دار ہوں، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، بس آپ آگے چلیں۔ ہے اس کا نام ہے اجر الصیام من غیر انسلام، اجر الصیام من غیر انسلام، روزے کا اجر من غیر انسلام نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بھائی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود، ان کی جزا بھی لامحدود ہے، اگلا اسی کو انتہا نہیں اگلا ہے۔ با روایت بعد نہیں پڑھا انا عزا بھی، کہ میں خود اس کے لیے جزا بن جاؤں گا، خود اس کے لیے جزا بن جاؤں گا، میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ اور چلیں وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن النبي وعلي عن حذيفه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القصه قال حذيفه انا سمعته يقول في ذلك اور روایات میں آتا ہے حضرت مسلم ہوں شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف ہیں۔ نماز کے لیے نماز کے اجر و ثواب کے لیے ایک پیمانہ، نماز کے اجر و ثواب کے لیے اس کے ذریعے، اس پیمانے کے ذریعے نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ باقی اور اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن بعض پر نماز کا نماز کا شوق اور غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اس غلبے کی وجہ سے گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف ہیں، نماز کے لیے الگ ہے اور اسی طرح صدقہ خیرات کے لیے الگ ہے، روزے کے لیے الگ ہے، اور ہر ایک کے اجر و ثواب الگ الگ پیمانے ہیں۔ لیکن جب باری آئے گی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کی، تکالیف پر صبر کرنے والوں کی، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اب یہ پیمانہ ختم کرو۔ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ الحمدللہ، کتنی بڑی الحمدللہ اجر ہے، بے حساب پیمانہ ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ بس مصیبت تکلیف میں یہ سوچیں کہ اس پر مجھے اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، پھر وہ تکلیف نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک بس تبھی تو پھر کچھ صدمہ ہوگا، لیکن وہ ایک فکری وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن بس اللہ اس پر حوصلہ اور اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیں۔ روزے کی صورت تو یہ ہے نا، صورتاً روزہ رکھنا کہ آدمی کھانے سے، پینے سے، جماع سے یعنی وہ صبح شادی سے لے کر وہ شمس تک ان تمام چیزوں سے بچ جائے رہنا، یہ تو روزے کی صورت ہے۔ لیکن ایک روزے کی جو روزے کی روح ہے نا، وہ یہ ہے کہ آدمی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، الحمدللہ، زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، نہ ہے ہر ایسا کام جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اندیشہ ہو اس سے بچنے کی کوشش کرے، پھر سمجھو کہ یہ روزہ ہے۔ الحمدللہ، صورتاً بھی روزہ ہے اور حقیقت میں بھی روزہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، اللہ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانے کو چھوڑے، پینے کو چھوڑے، مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو گناہ کی باتیں ہیں ان کو بھی چھوڑے جا کرنے ہیں۔ آگے چلیں۔ حکیم علمت حامد رحمۃ اللہ علیہ سر کے پاس ایک غیر مقلد عالم دین بیٹھے ہوئے، ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کہنے لگے کہ میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہے، گناہ کا اندیشہ ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت کے بولنے سے پہلے وہ غیر مقلد عالم بول پڑے، کہنے کہ روزہ رکھ لیں آپ نے۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں نے روزہ تو رکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ رکھا ہے میں نے کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ تو رکھا ہے میں نے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب وہ خاموش، اب آگے ہی بولو۔ اللہ گہرائی نہیں ہوتی، ہمارے مولانا عبدالرحمٰن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے علماء دو قسم پر ہوتے ہیں، علماء کدو اور علماء مچھلی۔ علماء دو قسم پر ہوتے ہیں، علماء کدو اور علماء مچھلی۔ یہ غیر مقلد علماء ہیں، یہ علماء کدو ہیں، یہ اوپر تیرتے ہیں پانی کے۔ تو میں ہمارے جو علماء ہیں
آگے نہیں فرمایا وہ علماء مچھلی ہیں، وہ قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر بیش بہا قیمتی مسائل اور قیمتی موتی نکال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اب آگے بول تو وہ خاموش فرمایا ہے اللہ کے بندو، یہ حدیث شریف میں دیکھو یہی ہے نا کہ جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت رکھے تو پھر چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح کرنا یہ نظروں کو جھکانے والا ہے، وہ احسن الفرج، اور فرج کی ہے فرج کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرحال اگر یہی لفظ اگر کوئی اگر کہیں وہاں وہ کہیں اگر نا فروجہن والحافظہ ایسا عورتوں کے لیے استعمال ہو تو وہاں ربا ادب تعبیر کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ باہر یہاں بھی کر سکتے ہیں، ہمارے عصمت والا معنی بھی کر سکتے ہیں، لفظی معنی تو وہی ہے جو ہوگا شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا یہ ہے آدمی کی عصمت کی حفاظت کرنے والا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، اس نے یہی کہا کہ یعنی میں نے کیا کہا تھا، یہی نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے اور میرے پر شہوت غلبہ ہے تو میں کیا کروں؟ تو پھر یہ حدیث میں فعلیہ بالصوم ہے کہ اس کے اوپر روزہ لازم ہے۔ پھر حرف مائیں لگ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا لفظ استعلاء کے لیے آتا ہے، غلبے کے لیے۔ آپ نے پڑھا ہے شرح میں کامل کے اندر ہے کہ اللہ استعلاء کے لیے غلبے کے لیے آتا ہے۔ تو استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے روزے رکھو کہ روزے تمہاری شہوت کے اوپر غالب آ جانا رہا۔ ایک دو روزے رکھنے سے تو شاید طبیعت میں اور گرمی آ جائے گی، تیزی آ جائے گی کہ اتنے روزے رکھو کہ روزے تمہاری شہوت کے اوپر غالب آ جانا رہا۔ ہم میرے حیرت ہے جن کا اصلاحی تعلق تھا، بعد سے وہ کوئی نکاح کی کچھ صورت نہیں بن رہی تھی اور پھر گناہوں کے اس کا بھی ان کے اوپر غلبہ تھا، تو پھر میں پھر روزے رکھو، تم مسلسل روزے رکھوایا، بعد سے کئی مہینوں کو روزے رکھوایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سیپوں کے ہر روزہ بھی رکھ سکتا ہوں اور شہوت غلبہ ہے ویسے کمزور ہے بالکل، میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اندر سے کنڈی لا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ، بس بہنے کو بس مقصد یہ تھا کہ گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، یاد رکھنا گناہ سے بچنا ہے، یاد رکھنا گناہ کی چھٹی دینا، گناہ کی چھٹی دینا یہ تو ایسا ہے جیسے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگار رکھنے کی اجازت دینا، چھٹی دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، گناہ سے تو باہر بچنا ہی ہے، ہر حال میں کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے طلباء ان سے کرتا رہتا ہوں، بھائی آپ کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہ جائے، تھک جائیں نہ رہے۔ ایسے ہمارے شہر کے احباب ہیں، آپ اپنے ضرور کے جائز کام ہیں، نیک کام ہیں، ان میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے۔ خانہ خالی رہا دیو میں گرا، جب خانہ خالی ہو، گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں اپنا، جب فارغ ہوں گے خالی بیٹھیں گے تو پھر میں کروں، پھر دائیں میں خیالات وہ سازش ہیں تو وہ پھر ڈیرا ڈال لیتے ہیں، وہ پھر صلاحیتوں کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
آگے چلانا. ومن لم يقدر عليه بالصوم فإن له وجاء. قال أبو عبد الله الباب النكاح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فلا تصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سيرة العقل عید لا ينقصان کیا معنی؟ عید کے 2 مہینے لا ينقصان. ایک مطلب یہ ہے عید کے 2 مہینے ناقص نہیں ہوتے کہ دونوں یعنی دونوں 29 کے ہوں، ایسا نہیں یاد. ان میں سے ایک 30 کا ہوگا تو ایک 29 کا ہوگا، دونوں. ایک مطلب حاشی میں لکھا ہے کہ عید کے 2 مہینے ہیں، یہ دونوں عیدوں کے مہینے. اگر یہ فضیلت اور ثواب میں ایک دوسرے سے کم نہیں ہے، برابر، دونوں فضیلتیں برابر ہیں الحمدللہ. یعنی عید کے دونوں مہینے لا ينقصان اگر یہ فضیلت میں ثواب میں کم نہیں ہوتے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزے کی بات ہے، اور جو حج کا مہینہ ہے جو بقرعید کا ہے اس میں حج کی بات ہے. لہذا دونوں عبادت کے مہینے ہیں الحمدللہ ہے، تو لہذا عبادت کی وجہ سے دونوں کا ثواب برابر ہے الحمدللہ. ہاں، یعنی ثواب میں ایک دوسرے سے کم نہیں ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دونوں کم نہیں ہوتے، یعنی دونوں ناقص نہیں ہوتے کہ دونوں اکٹھے 29 کو ہوں، ایسا نہیں ہے. ارے ایک 30 کا ہے دوسرا 29 کا ہو گیا. ہاں آگے چلیں. امیت ویسے تو اس کا منع ان پڑھ کرتے ہیں نا، ان پڑھ. لیکن ہمارے شاہ حکیم متصاحب فرماتے ان پڑھ کے بجائے بس یہ لو کہ بے پڑھی، کہ یہ بے پڑھی امت ہے، بے پڑھی آگے میں. یہ تو ان پڑھ ہے، اس میں کوئی تھوڑا ذرا یعنی اس میں کوئی ذرا شدت زیادہ ہے، تعبیر میں ذرا نرم سی تعبیر میں. بے شک ہم بے پڑھی امت ہے، لا نرتب، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں، ولا نحسب شارح کلام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض صحابہ کرام عام طور پر ہیں پڑھے ہوئے نہیں تھے. بعض صحابہ کرام الحمدللہ وہ حساب کتاب میں ماہر تھے الحمدللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقضاہم علی اکرم. بعض صحابہ کرام سب چیزوں بہت ہے، اللہ ان کو نورانی فراست عطا فرما رکھے تھے. یہ انہی کا ہی فیض ہے سارا، سب سہایان. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. جی ہاں، خیر کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. لیکن آپ دیکھ لیں یہ قرآن پاک، پورا قرآن پاک کا نور، اور پھر قرآن پاک کی تشریح یا حدیث مبارکہ، یہ بخاری شریف جلد اول ہے، اتنی بڑی بخاری شریف جلد ثانی ہے اور ترمذی شریف، اور یہ سب بڑی بڑی کتابیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا فیض ہے الحمدللہ. جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. ان کے استاد اور ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں الحمدللہ. براہ راست فیضان ربی کی، انوارات الہیہ کی، ان کے مبارک قلوب کے اوپر اس کی بارش نازل ہوتی ہے. یہ وہی بارش ہے کہ پورے عالم کے قلوب کو منور کر رہی ہے اور قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی. سب کی رہنمائی، قدم قدم پر رہنمائی. اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، بڑا پیارا دین دیا ہے. اگر یہ مسجد میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے تو دکان میں بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے، اور دکان میں جنت کی راہ بتلا رہا ہے.
دفتر کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحبان کھڑا ہوا ہے، ہر جگہ جنت کی راہ بتلا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، طریقہ بتلاتی ہے، اسے کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ خالی نہیں چھوڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے چلیں۔ اور ایک روایت کوئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہاکذا ہاکذا وخنس الابہام فی الثالثہ۔ آپ نے اپنے مبارک انگلیوں کو آپ نے کھلا کیا، یعنی مہینہ اس طرح ہے، یعنی یہ کتنے ہیں 10 اور یہ 20 ہے، اور یعنی یہ ہونا چاہیے جو تیسرے میں اپنا جو مبارک ابہام ہے یہ اس کو دبا دیا ہے، دبایا کیونکہ یعنی کبھی مہینہ 30 کا ہوگا اور کبھی 29 کا ہوگا۔ الحمدللہ۔ آگے چلیں۔ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ ان کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک آپس میں وہ جدا جدا نظر نہ آتے، اس وقت تک وہ کھاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر آدمی کا یہ حال بدلا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا یا عدی ان وسادتک لعریض طویل، کہ آپ کا سرہانہ تکیہ بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں رات دن چھپے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو یہ کلمہ ہے یہ بعد میں نازل فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ہے۔ ان خیط الابیض سے مراد یہاں پر کوئی سفید دھاگا نہیں بلکہ فجر کی روشنی مراد ہے اسے، وہ مراد ہے کہ فجر کی روشنی رات کی سیاہی سے جدا ہو جائے، وہ مراد ہے۔ یہ من الفجر یہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ آگے چلیں۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال۔ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تہجد کے وقت میں اذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد وقت میں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عین موقع پر یا بالکل چونکہ نابینا تھے تو وہ صحابہ کرام سے پوچھ کر یا کہ یعنی صبح صادق ہو گئی، جب صبح صادق کا یقین ہو جاتا پھر اذان دیتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سحری کے وقت اذان دیتے ہیں، اور وہ معمول حرم شریف میں تو اب بھی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر فجر میں 1 گھنٹہ پہلے اذان ہو جاتی ہے، تو وہ سحری کی اذان ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آگے چلیں، اللہ قبول فرمائے۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کے رحمت سے۔